نے جو مشکلات برداشت کی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں، اور آپ حضرات کے کاروبار، بچوں، گھروں کے اندر جو کچھ ہوا، تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، وہاں تو ایک چمٹی نے اگر دوسری کو کاٹا ہے دنیا میں تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا، چمٹی کو بھی، اور جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا اس کا حساب ہر بندے کو دینا ہے، دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ اور حضور کے دین کی بات کرنا، حضور کی عزت کی بات کرنا، ناموس کی بات کرنا، 1400 سال میں کبھی بھی یہ جرم نہیں رہا، ہاں، نہ ہے، نہ تھا، نہ قیامت تک ہوگا۔ اور یہ جرم نہیں ہے، یہ تو ایمان کا اظہار ہے، اور یہ تو حضور کے ساتھ پیار ہے، اور یہ تو حضور نے فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو مجھ سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں، ہوتا رہتا ہے، یہ چلتی رہتی ہیں باتیں۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت الحیات آمد پدید۔ اقبال کہتا ہے یہ تو زندگی کا اظہار ہے کہ دنیا چل رہی ہے، لوگ موجود ہیں، لوگ زندہ ہیں، یہ حق اور باطل کی ٹکر تو ازل سے ابد تک رہے گی۔ تو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے، پھانسی گھاٹ وہاں اندر نہیں لگا ہوا، جو بھی داخل ہو دروازے سے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا۔ مشکلات تو آتی ہیں، اقبال کہتا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے۔ ایک ہی جگہ یہ میری ایسے 8x8 کی وہ کوٹھڑی تھی، اس میں ہم 3 بندے رہتے تھے، تو جہاں میں بیٹھا ہوں وہیں بیٹھا، وہاں وہی روٹی کھائی، پھر افطاری کے بعد پھر وہ تراویح پڑھی، تراویح کے بعد پھر میں نے اپنی علیحدہ منزل پڑھتا تھا، بھائی اب میرا سنو بھائی، میں پھر قرآن سناتا تھا، پھر وہیں بیٹھے اسی جگہ پر سو گیا، پھر سحری اٹھا تو اسی جگہ پر پھر سحری بھی کی، پھر اسی جگہ پر صبح کی نماز پڑھی، پھر اسی پر منزل پڑھنی شروع کر دی، پھر اسی جگہ میں سو گیا، پھر زور ہو گئی، پھر اسی جگہ زور پڑی، پھر اثر ہو گئی، پھر اسی جگہ اسی مقام پر میں بیٹھا رہا، تو میرا جسم تو نہیں پگھلا۔ پھر ایک دن نہیں ہے، یہ 5 مہینے اور 22 دن ہے، تو میرا جسم تو نہیں پھٹا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک موت کا وقت ایک مقرر ہے۔ قول خالد ابن الولید حین حضرت الوفات لقیت قضا و قضا زحفا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسام اور طعنۃ برمح وہاں نموت علی فراشی حتفا فی کما یموت البعیر فلا نامت اعین الجبناء۔ جب میں حضرت خالد بن ولید کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا، حاضری دینے کے بعد میں نے دیکھا تو ایک وہاں کتبہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بات خالد بن ولید نے اس وقت کہی جب دنیا سے جانے لگے۔ کیا کہی کہ میں بڑی بڑی جنگوں میں حاضر ہوا، اور وہاں تماشا دیکھنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، میرے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہیں بچی جہاں تلوار اور تیر اور نیزہ نہ لگا، میرا جسم اسلام کے لیے چھلنی ہو گیا، یہاں لکھا ہوا تھا۔ اور فرمایا اب میں بستر پر مر جاؤں گا، جیسے اونٹ اپنے جو ہے وہ جگہ باندھا ہوا قلعے پر باندھا ہوا مر جاتا ہے، اب میں نے ایسے مرنا ہے۔ اس موت کو تو میں نے بڑی بڑی جنگوں میں تلاش کیا، ادھر تو نظر نہ آئی، آج خالد کو کمزور سمجھ کے آ گئی۔ پھر آخری جو جملہ تھا وہ عجیب ہی تھا، فرمایا فلا نامت اعین الجبناء، شالا پوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، اے میں نہیں بد دعا کی تھی، اے خالد بن ولید جرجا رومی سپہ سالار تھا نا، اس نے گھوڑا دوڑا کر ایسے خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر لے آ کر کھڑا کر دیا، ان کا سپہ سالار تھا، 6 لاکھ فوج تک تو ہے، 3.5 لاکھ تو پکی ہے، اس کا وہ سپہ سالار تھا، اس نے گھوڑا دوڑایا جنگ یرموک میں، اور خالد بن ولید کے گھوڑے کے گردن کے برابر آ کر اس نے کھڑا کر دیا۔ وہ کہنے لگا خالد میں نے سنا ہے کہ آزاد آدمی جھوٹ نہیں بولتا، اور میں نے سنا ہے کہ فإن الکریم لا یخادع، جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا، کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا۔ تو میں نے گھوڑا تیرے گردن، دونوں گھوڑوں کی گردن ایسے برابر ہو گئی، خالد بن ولید کے سامنے وہ سامنے لے آیا، کہنے لگا میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اگر آپ اس کا جواب دیں، ایک تو یہ کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آزاد آدمی ہیں آپ، غلام جھوٹ بولتے ہیں،
اور دوسرا کریم آدمی دھوکہ نہیں دیتا، یہ نہ ہو کہ میں بات کروں آپ میری گردن اتار دیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تلوار اتاری تمہارے نبی پر، اور وہ تمہارے نبی نے تلوار تم کو دے دی، اور تم اکیلی لاکھوں کا لشکر الٹا دیتے ہو؟ وہ تلوار اللہ نے آسمان سے تمہارے نبی پر اتاری؟ فرمایا نہیں، ایسی تلوار تو کوئی نہیں حضور پر اتری۔ تو کہا کہ پھر تجھے کیوں کہتے ہیں سیف اللہ؟ تو فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا خالد سیف من سیوف۔ تو اور لبیک یا رسول اللہ۔ ذاتی نعرہ میں پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تو ان کا ہی کرم تھا، ہمیں صبر، ہاں رہے صبر سے، ورنہ تو ایک دن بھی آدمی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 24 گھنٹے ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہے، بندہ ایک دن بھی نہیں نکلتا۔ تو وہاں ان کا کرم ہی تھا کہ ہم بیٹھے رہے۔ شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے، کیوں جی میں تو نہیں نہ کہہ رہے فلاں اے تے خالد سیف۔ فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے سن جزت النساء ان یلدنا مثل خالد بن الولید۔ سیدنا صدیق اکبر خالد بن ولید نو ویکھ کے فرماندے سن ماواں قیامت تک بانج ہو گئیاں، خالد جا پتر ہن کسے ماں نے نہیں جمنا۔ انما خلقہ اللہ عزا للاسلام وللمؤمنین وذلا للکفر وشتاتۃ شملی۔ حضرت خالد بن ولید فرماندے سن اللہ نے خالد کو پیدا ہی اسلام کی عزت کے لیے کیا اور مسلمانوں کی عزت کے لیے کیا، اور کافروں کی ذلت اور کافروں کے لشکر کو تتر بتر کرنے کے لیے پیدا۔ یہ حضرت صدیق اکبر فرماندے سن حضرت خالد بن ولید دے بارے۔ تو اس واسطے یہ ان کا جملہ ہے جو آپ کے مزار پر لکھا ہوا ہے فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوس دلاں کدی نیند نہ آوے۔ اے خالد بن ولید ہو جی کی ہو گیا جی، او جی چھاپے پیر ہے، چھاپے پیر ہے تو کوئی جرم کیتا ہے تو ہیرون بیچتا؟ ڈرے تو او جڑا ہیرون بیچتا، ڈرے تو او جڑا بدکاری دے اڈے کھولی پھردا، ڈرے تو او جڑا دو نمبر مال بیچدا ہے، ڈرے تو او جنے سمگلنگ کیتی، ڈرے تو او جڑا ملک دے خزانے لٹے جنا۔ تو کیڑی گل تو پوچھڑ کانڈ تے رکھ کے نسی پھردا؟ کی ہویا بھی تو کہا جی میں لبیک کے ساتھ ہوں، بتاؤ میں نے کوئی قتل کیا ہے، کوئی جرم؟ حضور کا نام لینا جرم ہے؟ فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوس دلاں کدی نیند نہ